صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو دہشت گردی اور آرمی آپریشن، دوسری طرف بڑھتی مہنگائی اور غربت۔ تو ان حالات میں خیبر پختونخوا کے لوگ گھر یا فلیٹ کے کرائے کیسے برداشت کرتے ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر کا حصہ ہونے کے باوجود پشاور شہر کا یہ علاقہ حکومت کی غفلت اور مناسب منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث بدحالی کا شکار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کے 74% لوگ کچی آبادیوں میں مقیم ہیں۔ اس کچی آبادی کا حال غربت و افلاس کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی غربت اور مہنگائی ہے۔ ان مکینوں کا کہنا ہے کہ انہیں بنیادی ضروریات زندگی تک میسر نہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ صاف پانی نہیں ہے، ادھر بچے سب بیمار ہوتا ہے پانی کی وجہ سے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ بارشوں کے موسم میں ادھر پانی آتے ہیں، اوپر سب گھروں میں بس مسئلہ ہے، گھروں میں سے زیادہ گھر خراب ہوتے ہیں۔ تیسرا بات یہ ہے کہ گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے۔ ان کچی آبادیوں کا سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی اور نکاسی کا ناقص انتظام ہے۔ بارش کی صورت میں ایسے علاقے کئی روز تک گندے پانی میں ڈوبے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے صحت کے گوناگوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی صاف نہیں ہے، آلودہ پانی کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، سوئی گیس بھی نہیں ہے، بارش ہو جائے تو چھتیں ٹپکتی ہیں، پانی نیچے آتا ہے۔ حکومت کو چاہیے ہماری امداد کرے۔ ان علاقوں میں سہولیات کی عدم فراہمی کی حکومتی اداروں کے مطابق بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مکانات اکثر تجاوزات ہیں اور باقاعدہ ان کی رجسٹریشن نہیں کی ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں حکومتی ترقیاتی اسکیموں میں حصہ نہیں ملتا۔ کچی آبادیوں کے مکین اپنے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں بھی تو کہاں اٹھائیں؟ نہ تو حکومتی اداروں میں ان کی کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ ہی منتخب نمائندے ان کی کمزور آواز سننے کو تیار ہیں۔ ان مکینوں نے بھی ان حالات کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ مدیحہ ناز، ڈان نیوز، پشاور۔ جی تو صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں بھی فلیٹ یا گھر خریدنا کوئی آسان کام نہیں، اور اگر سر چھپانے کی جگہ مل بھی جائے تو سہولتیں ناکافی ہوتی ہیں۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ، جہاں ہمارے نمائندے خلیل احمد کے مطابق غریب طبقے کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم موجود ہی نہیں۔ میرے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اسے گھر کر دے۔ یہ خواہش پاکستان میں 80% سے زائد کم آمدنی اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی ہے کہ اس کا اپنا گھر اور چھت ہو، لیکن موجودہ کمر توڑ مہنگائی اور کم اجرتوں کے باعث یہ خواب بن کر ہی رہ گیا ہے۔ خصوصاً کوئٹہ، جس کا شمار ملک کے مہنگے ترین شہروں میں ہوتا ہے، اب اپنا گھر بنانا ناممکن ہو گیا ہے۔ رہی صحیح کسر آسمان سے باتیں کرتے ہوئے کرایوں نے پوری کر دی ہے۔ غریبوں کے لیے تو واقعہ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مکان بنائیں یا پلاٹ خریدیں۔ تنخواہیں بھی بہت کم ہیں کہ ان سے زندگی گزرنی مشکل ہے۔ بچوں کی تعلیم ہے، بیماریاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مکان تو اب خواب بھی بن گئے۔ سرکاری ملازمین اذیتناک صورتحال سے دوچار ہیں، کم تنخواہوں میں کرائے اور گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اپنا مکان کہاں سے بنائیں؟ جو کرایہ ہم دے رہے ہیں وہ ہم اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام کرے، پلاٹس دے، مکان بناوے، تاکہ ہم جانا آسان قسطوں پہ مل جائے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ بلوچستان بلڈر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جہانگیر لانگو کہتے ہیں کہ تعمیراتی مٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کم آمدنی اور متوسط طبقے کے لیے سستے مکانات بنانا ممکن نہیں۔ حکومت تعاون کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز سیمنٹ سے لے کے ریت سے بجری تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ اسٹیبل نہیں ہے، ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے، کوئی پرسان آل ہے ہی نہیں۔ تو یہ طبقہ اپنے لیے خود گھر بنانا بھول جائے۔ موجودہ حالات میں پراپرٹی ڈیلر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سستے مکانات اور کم کرائے کے مکان لوگوں کو کہاں سے دلائیں؟ کوئٹہ شہر کے اندر تو ابھی ایک ملازم آدمی یا ایک تنخواہ دار آدمی، ایک مزدور آدمی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا 8-10 سالوں میں اپنے گھر کا بنانے کا یا گھر خریدنے کا جو نا
काबिल हो सकूँगा। मुल्क के दूसरे शहरों में कम आमदनी वाले लोगों को आसान इकसात पर प्लाट या फ्लैट या फिर हुकूमत की जानिब से रिहायशी स्कीमों में मकान मिल जाते हैं, लेकिन कोयटा में ऐसा भी मुमकिन नहीं। सूबाई वजीर शहरी मनसूबाबंदी इस्माइल गुजर कहते हैं कि हम कम आमदनी और सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहायशी स्कीमों के मनसूबों पे काम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए हैं। एक सुमंगली रोड के ऊपर, सुमंगली बेस से थोड़ा सा आगे निकल कर, वहाँ पे तकरीबन कोई 275 एकड़ ज़मीन के ऊपर हम एक हाउसिंग स्कीम कर रहे हैं, जिसमें क्लास 4 से लेकर 16 तक जितने मुलाजमीन हैं, एक तो उनको हम वहाँ पे ओबलाइज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर वहीं पे एक 20 एकड़ दूसरी एक स्ट्रेटेजी बन रही है इसी स्कीम के अंदर। 275 में से 20 एकड़ हम बिल्कुल साइट करेंगे, और उसमें जो भी एक इंतहाई गरीब लोग होंगे उनको फ्री कास्ट, मेरा प्रोग्राम है कि वहाँ एक 500 घरों का कि हम वो बनाकर फ्री कास्ट लोगों को हम उनकी चाबियाँ दें। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 80 लाख लोग बेघर हैं और हर साल इसमें 3 से 4 लाख का इजाफा हो रहा है। लिहाजा हुकूमत के साथ साथ निजी शोबे को भी हाउसिंग के शोबे में सरमायाकारी करना चाहिए। खलील अहमद, डॉन न्यूज़, कोयटा। जी तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, आम आदमी के लिए सर झुकाने की जगह ढूंढना काफी मुश्किल है, और ऐसे में वो बुरे हालात या सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में जीने पर मजबूर है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको शहर हैदराबाद और शहर कराची में रिहाइश ढूंढने की मुश्किलात के बारे में बताएंगे, और ये भी देखते हैं कि इसमें लैंड माफिया का क्या किरदार है। हमारे साथ रहें।